کہ جو احمد ناصر ہیں جس کے بارے میں ہم نے شو بھی کیا تھا، تو ان کے آج کل کیا چل رہا ہے؟ سٹور کی کیفیت بھی دکھائیں گے کہ سٹور میں مال کتنا پڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہک راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوری بائی نعیم خان۔ آج ہم کرپشن کے ایک اور بڑے کیس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ کس طرح کرپشن پکڑنے والے اداروں کے اہلکار کیسز کو ڈیلے کرتے ہیں۔ تو اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں نعیم خان صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ تو سر، باقاعدہ شو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمیں بس ایک بات بتائیے کہ جو احمد ناصر ہیں جس کے بارے میں ہم نے شو بھی کیا تھا، تو ان کے آج کل کیا چل رہا ہے؟ اچھا سوال تم نے کیا، لیکن یہ تو ہم نے کر دیا تھا شو، لیکن اگر آپ پوچھتی ہیں تو ہم بتاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ایک کرپٹ آدمی ہے، جی جی، اور اس کی کرپشن کی بہت ساری چیزیں ہم نے بتائی تھیں، ہاں جی، اور کس طرح انہوں نے پھر سیکرٹری صاحب نے ان کو اس جگہ سے بدل دیا، اور لیکن بدلنے کے بعد انہوں نے دوبارہ ان کو ایک ایسی جگہ پہ لگا دیا جہاں پہ انکوائریاں، کسی کوئی بندہ اگر درخواست دیتا ہے تو وہاں انکوائری وہاں پہ انیشیٹ کی جاتی ہے، انکوائری لگتی ہے، تو وہاں پہ ان کو لگا دیا۔ وہ اس سے بھی پرکشش سیٹ ہے، اور ہم نے ان کے بارے میں بتایا تھا پچھلے شو میں۔ اور میں تو سیکرٹری صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ سیکرٹری صاحب، یہ آپ کی کیا مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ یا آپ کے پاس کوئی سیکشن افسر ختم ہو گئے ہیں، یا سول سیکریٹریٹ سے کوئی اور سیکشن افسر ہے نہیں جو کام کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، پتہ نہیں کیا مجبوری ہے سیکرٹری اریگیشن کی پنجاب کی، کہ ان کی کیا مجبوری ہے کہ وہ کرپٹ افسر کو اپنے پاس رکھتے ہیں۔ جب یہ سیکشن آفیسر جنرل تھے تو ابھی پچھلے دنوں ہمارا شو جب ہوا تو اس کے بعد ان کی ٹرانسفر انہوں نے کی ہے، اور اس وقت انہوں نے SNGAD سے ایک بندے کو بلا لیا۔ وہ جو بندہ ہے اس کو وہاں سے اپنے پاس بلا لیا، اور جبکہ وہ بندہ وہاں پہ سول سیکریٹری میں کام کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اس کو اسپیشل اپنے پاس بلایا، اللہ رکھا اس کا نام ہے جی، اس کو کیشیئر کے طور پہ رکھا، اور ان صاحب نے غلط کیسز بنائے۔ وہ کیسز پھر کسی وقت ہم ضرور دکھائیں گے، وہ بلز بھی دکھائیں گے، سٹور کی کیفیت بھی دکھائیں گے کہ سٹور میں مال کتنا پڑا ہوا تھا، اور کروڑوں روپے کے بل بنائے گئے۔ وہ obviously یہ دیکھو نا کہ اگر کروڑوں روپے کے بل بنتے ہیں کہ جب نے پرچیزنگ آف اسٹاک کی ہے، کسی چیز سے بھی کی ہے، تو وہ سٹور کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ تو سٹور کی بھی ہم بتائیں گے کہ سٹور میں بھی کوئی صورتحال نہیں تھی، اور وہ بل کیسے بوگس بنے۔ انہوں نے پھر 3 وہاں پہ بیچارے اہلکار تھے، ایک نائب قاصد تھا، ایک کیشیئر تھا، اور ایک اور لڑکا تھا، وہ بھی کلرک تھا، اس کا نام تھا حافظ احمد شہباز، اس کا نام ہے، اس کو، وہ بھی ایک بیچارہ کلرک تھا۔ کس طرح ان لوگوں نے وہاں کوٹھیاں بنائی، لیکن انہوں نے ان کو آئی فون 5-5 لاکھ روپے کے لے کے دیے۔ کیوں لے کے دیے؟ کلرکوں کو، یہ نائب قاصد کو بھی لے کے دیے، کیشیئر کو بھی لے کے دیے، اور وہ ہم ثابت کر دیں گے، ان کے IEMI نمبر ہمارے پاس ہیں، کہاں سے پرچیز ہوئے، کس طرح، اور ان کے دور اقتدار میں جو کہ انہوں نے سلطنت بنا رکھی تھی جنرل سیکشن کو، سیکشن آفیسر جنرل تھے یہ، ان کی ایک سلطنت تھی، اس سلطنت میں انہوں نے کس طریقے سے کیا۔ بلکہ وہاں پہ ہم اس دن وہ بات کر رہے تھے، وہ جو صاحب ہیں، ایک وہ جو تھے خرم مرتضیٰ صاحب، جو بیچارہ ایک پیٹرول پمپ کے اوپر، پرائیویٹ پیٹرول پمپ کے اوپر، پیٹرول پمپ پہ وہ بیچارہ ایک چھوٹا سا کلینر تھا، اس کو کس طریقے سے ہائر کیا گیا، اور کس طرح اس کو پھر اس کو ورک چارج رکھا، اور اس بندے نے پھر جو اندھیر نگری مچائی ہے۔ ہم نے اپنے شو میں بتایا تھا کس طرح اس نے جوہر ٹاؤن میں کوٹھیاں بنائی، کس طرح اپنی بیوی کومل کے نام سے انہوں نے کتنی جائیداد بنائی۔ انہوں نے پھر کیا کیا، ان کے زیر سایہ اس بندے نے مری کے اندر بھی 3-4 کنال کا پلاٹ لے لیا، مری میں۔ ساڈے کو اتنے نہیں لیا جاتا، وہ مری کے وچ بھی جناب انہوں نے 3-4 کنال، وہ بھی ہم دکھا دیں گے، وہ بھی کس کے نام پہ وہ ہم دکھائیں گے کہ کس طرح کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ اپنی کرپشنز کو چھپانے کے لیے احمد ناصر نے نائب قاصد کو، کیشیئر کو، کیئر ٹیکر کو کس طرح نوازا، اور ان کیئر ٹیکر صاحب نے ایک ڈبل سٹوری گھر بنایا یہاں پہ۔ وہ کیئر ٹیکر بیچارہ ایک پہلے نائب قاصد تھا، وہ پھر ایک اسپیشل کوٹے میں میٹرک کیا ہوا ہے، تو میٹرک کے بعد انہوں نے اسپیشل کوٹے میں اس کو کلرک بنایا، جونیئر کلرک۔ وہ جونیئر کلرک صاحب کا اتنا بڑا گھر ہے شالامار کے پاس، انہوں نے ڈبل سٹوری گھر بنا لیا۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایوب خان صاحب نے یہ محکمہ بنایا تھا، محکمہ اینٹی کرپشن۔ اچھا، وہ اس وقت ایک جسٹس تھے ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ جو کرپشن ہے وہ ٹاپ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو ایوب خان صاحب بھی اتر رہے تھے جہاز سے، تو یہ بھی جا رہے تھے، جج صاحب بھی۔ تو ایوب خان صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ کرپشن بڑوں سے شروع ہوتی ہے، انہوں نے کہا یس، کرپشن سٹارٹس فرام ٹاپ۔ لیکن یہاں کیا ہو گیا، اب وہ جو بدل گیا نا، وہ بڑی پرانی بات ہوگی، 45 سال 50 سال پرانی بات ہوگی، بلکہ 60 سال پرانی بات ہوگی۔ اب اپوزٹ ہو گیا۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ کرپشن سٹارٹس فرام
लो, फ्रॉम lower जीरो class. यानी लो क्लास है, और उनको इसलिए कोई नहीं पूछता यार माड़ा या बंदा है यार, सही ये बात। बेचारा की कर सकता है। हाँ जी, अच्छा वो क्यों कर रहे हैं, जो हायर्स हैं वो क्यों नजरें छुपा रहे हैं, क्योंकि वो सारा कुछ कमा के उनको देते हैं। हाँ जी, अच्छा वो अगर उनको 1 करोड़ रुपए कमा के देते हैं तो 20 लाख या 25 लाख रुपया क्लर्क का या नायब कासद का भी तो बनता है ना, तो खैर उन्हें बनाए। ये तमाम चीजें हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं सेक्रेटरी इरिगेशन को कि खुदा का खौफ करें कि अभी जो आपके पास जितने भी सेक्शन ऑफिसर्स वो उनको देखा करें और करप्ट आदमियों को वहां से निकाल लें। जी, और खास तौर पे जब जहाँ जनरल डिपार्टमेंट हाँ या जी। सेक्शन ऑफिसर लगाना है उसको किसी ईमानदार आदमी को हाँ लगाएं। जैसे E5 एस्टैब्लिशमेंट 5 जहाँ पे इंक्वायरियां चलती हैं, वहाँ जैसे हमने पिछली बार बताया था किस तरह उन्होंने गेम की और जी, किस तरह जी। करोड़ों रुपए उन्होंने कमाया और किस तरीके गवर्नमेंट का उन्होंने लॉस किया अहमद नासिर साहब ने। ये तमाम चीजें हम ऐसे नहीं बोल रहे, हाँ ये जी। किसी के खिलाफ नहीं चल रहे, हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है लोगों की। लेकिन देखिए एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को चलाना नहीं है, चलाना उस डिपार्टमेंट में जो गवर्नमेंट पैसे जो हम बाहर कर से हाँ लेके जी। आके डेवलपमेंट के लिए करते हैं, वहां 7-8 लाख रुपए तो बर्गर खा जी गए। जी, बर्गर और बर्गर- चाय के ऊपर। चाय के ऊपर उन्होंने 8-10 लाख रुपए उन्होंने बर्गरों पे लगा दिया, और कहाँ से आ रहा है, किस बड़ी बड़ी जगहों से आ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन हम तो कहते रहेंगे, बताते रहेंगे। अब मैंने आपको बताया कि जी अहमद शहबाज साहब हैं शालामार बाग के पास, उन्होंने जनाब डबल स्टोरी कोठी बना ली है, जबकि वो बेचारा है क्लर्क एक। तो अभी एक और चीज है कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो नायब कासिद हैं, उन्होंने रेडियां भी लगवाई हुई हैं, यानी रेडियां बकायदा खरीद के चौकों के हाँ ऊपर जी। और साइडों पे रेडियां लगवा के वहां उन रेडियो के ऊपर फ्रूट रख के बेचा जाता है, उन रेडियो पर रख के और चीजें बेची जा रही हैं। और वो जो सामान ऊपर से आ रहा है रेडियो के ऊपर जो डालने के हाँ लिए, जी। अगर 15 रेडियां हैं तो 15 रेडियो के ऊपर जो माल डाला जा रहा है उसके पैसों से आएगा ना। ऑफ कोर्स। वो एक नायब कासिद कहाँ से पैसे आए उसके पास, किस तरह वो प्लॉट खरीदता है, किसने कहा उसको प्लॉट खरीदने के लिए। गाड़ियां रखी हुई हैं, जीपें रखी हुई हैं, कारें रखी हुई हैं, अंधेर नगरी चौपट राज, ये कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम बड़े अफसरों की बात करते हैं तो भाई बड़ों को भी तो पकड़ लो। जैसे हमने एक एडिशनल सेक्रेटरी एडमन के बारे हाँ में जी। बात कही थी कि वो क्या कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं ना, एक सेक्शन हो गया जी वो जो SNGAD का हाँ जी। एडमन ब्रांच हो गई, हाँ वो जी। एडमन वाले वो एडमन देख रहे होते हैं। दूसरी ब्रांच जो रेगुलर उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं, वो जो जैसे इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, हेल्थ के डॉक्टर्स होते जी, हैं, जी। एडमन उनकी भी है, डॉक्टर्स हैं उनके, एग्रीकल्चर में एडमन उनकी भी है, हाँ जी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में SNGAD देख रहा होता है सारों को। और जब वो रेगुलर जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज है वो तो उनकी तो फिर बातें हम चलाएंगे ना, हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, किस तरह को फैक्ट्रियां लगा रहा है, कोई मिलें लगा रहा है, पेट्रोल पंप लग रहे हैं, वो हम एक एक चीज सबूत के साथ दिखाते जी। जाएंगे। चूंकि हमने एक शो में कहा था कि हमने ये बीड़ा उठाया हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला अजीज जो मुल्क के दुश्मन है, हाँ जी, मुल्क के अंदरूनी दुश्मनों का दुश्मन। खात्मा चाहिए। जो हैं बाहर के उनको तो मिसाइलें मार मार के क्या किया एयरफोर्स वालों ने, उन बच्चों ने बताया कि नहीं हम हलाल के हैं और यहाँ पे हराम को खाया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑफिसर हैं, ये किस तरह मुल्क को खोखला कर रहे हैं। वो इंडिया की वो औरत एक दिन कह रही थी, ये जो पिछले दिन सोशल हाँ जी, मीडिया हाँ चली जी। जंग के दौरान, उसने कहा था ये कौन सा मुल्क हाँ है जी। जहाँ गैस है ना है ना पानी है ना बिजली है ना उनके पास कर्ज पे चल रहा है। तो इस नहज पे लाया कौन है? हमारे यही अपने ऑफिशियल्स लोग। एंड ऑफिसर्स जिन्होंने ये सारा कुछ धंधा मचा रखा है, अजीब किस्म का गंदा धंधा इन्होंने मचा रखा है। इस पे बात करेंगे आज, अगली बात करें। और सर अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर हमने शो करना है। तो मैंने जैसे शुरू में कहा कि जो करप्शन पकड़ने वाले इदारे हैं तो वो किस तरह केसेस डिले कर रहे हैं, जो उनके अहलकार हैं। देखो बात यह है, करप्शन पकड़ने के इदारे 3 हैं। FIA हाँ जी, जो प्रोविंशियल लेवल पे है वो एंटी करप्शन है, और एक और इदारा है NAB। नैब। ये तीनों इदारे। अच्छा NAB के बारे में तो मैं कहता हूँ कि यहाँ तो कोई डिले विले नहीं होती, वो पूरी एक टाइम लगता हाँ है जी। उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में और सबूत इकट्ठे करने में, जो कि अरबों रुपए की रिकवरी करानी होती हाँ है, जी। वो तो कर रहे हैं। हाँ अब आ जाती है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की बात, जो पंजाब की हम बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, KPK की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं। DG एंटी करप्शन पंजाब किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो बड़ा सख्त आदमी है और वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी चीज पे, चाहे कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्फ्लुएंस आ जाए या कोई किसी को यार दोस्त ने कह दिया हाँ या जी। कोई सिफारिश आ जाती है, नो कॉम्प्रोमाइज। DG एंटी करप्शन पंजाब किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लाखों केसेस होते हैं, कोई बंदा है तो नहीं जिदा हाथ पैंदा है वो छड़दा नहीं, तो जिदा नहीं पैंदा वो कहता जी मैं तो शरीफ आदमी है। तो जब जिसको पड़ता और हाथ पड़ने वाले सारे ही हैं, मैंने अभी बताया ना नायब कासिद हाँ से जी। लेकर उतले सेक्रेटरियां तक, सारों तक, उत्तर तक, सारे अपने इस गंगा में अपना जो है ना वो काम दिखा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं।
اب ڈی جی اینٹی کرپشن اکیلا بیچارہ بیٹھ کے کیا کرے؟ اب پورا ایک پنجاب ہے، اس میں کتنے سارے ڈائریکٹریٹ، ہر ڈائریکٹریٹ میں کام ہو رہا ہوتا ہے، ڈائریکٹر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اب ڈی جی جو سا ہے، ہم نے آج جو شو شروع کیا اور ایک نیا طریقہ سے ہم نے اختیار کیا ہے کہ جتنی ڈمپ ہو گئی تھی ایف آئی آرز، کہ وہ بھی جو اہلکار ہیں نیچے والے، انہوں نے بیچاروں نے بھی کوئی بچے ہے نا جی، انہوں نے بھی بیچاروں نے کوئی نہ کوئی خرچہ انہوں نے چاہیے. وہ کس طرح جو انکوائرڈ کیسز ہیں انکوائر ہو گئے اور انہوں نے بتا دیا کہ لوگ کس طرح کرپٹ ہیں، ان کے کیسز جو سے ہیں انکوائرڈ کیسز عدالتوں میں کیوں نہیں جاتے؟ مطلب کہ انویسٹیگیشن ہو چکی ہے میرے پاس ہے نا کیسز، میں بتا رہا ہوں. اچھا، اس میں کیسز انویسٹیگیٹ ہو گئے، انٹیروگیٹ بھی ہو گئے اور ان کا بتا بھی دیا گیا کہ فلاں فلاں گلٹی ہے. اچھا، کچھ لوگ جو گلٹی ہو جاتے ہیں وہ فوری طور پہ کہتے ہیں کہ سر یہ جھوٹا کیس ہے اور ہم پہ مہربانی کی جائے. اب چونکہ عدالتوں پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، بہت سارے کیسز ہوتے ہیں، ہر نوعیت کا کیس ہوتا ہے، عدالتیں بھی سنتی ہیں، وکلاء جو ان سے وہ جس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اتنے سارے کیسز ہوتے ہیں تو وہ فوری ان کو سنتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے یار، اس کو ریلیف ابھی یہ دے دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ابھی گرفتاری سے پہلے ان کو ہم بیل لیتے ہیں، کنفرمیشن کے لیے پھر بعد میں دیکھتے ہیں. تو وہ ہر کسی کا حق ہے کہ وہ پہلے لے سکتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جی وہ وہاں پہ جب کیس کی ڈیٹ ڈالتے ہیں، کیس جس دن لگتا ہے اس دن عدالت میں اتنا رش ہوتا ہے کہ وہ کیس لیفٹ اوور ہو جاتا ہے. یعنی لیفٹ اوور کا مطلب ہوتا ہے کہ یار پھر سنیں گے اسے، چونکہ اب اتنا ٹائم ہی نہیں رہا. ایسا جیسے لیفٹ اوور ہو جاتا ہے وہ چلا گیا اور پھر عدالت کی مرضی ہے یا اہلکاروں کی مرضی ہے کہ وہ اس کی نئی ڈیٹ لگائیں، اس کو بلائیں. اچھا، ان کے بعد بھی بہت سارا پریشر ہوتا ہے عدالت میں، وہ بھی کہیں پرچے پڑی رہتی ہے، رہ جاتی ہے تو وہ لگتی نہیں ہے، اور یہ بھی بیچ میں کلپریٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شو کریں نہیں لگی. اچھا، انٹیروگیشن ہو گئی، بات کر رہا تھا، انٹیروگیشن ہو گئی اور پرچے بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا. اب عدالت میں جانا ہے، اسپیشل جج اینٹی کرپشن کی عدالت میں اس کیس نے جانا ہے. یہ جج کی ثوابدید ہوگی کہ وہ اس کو بری کرتا ہے یا اس کو سزا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اسی طرح ایک ہمارے پاس ایف آئی آر ہے 9/23، یہ مظفر گڑھ کی ایک درخواست دہندہ، اس نے درخواست دی تھی اور جرم جو ہے 409 420 468 471 477 477 اے تے یعنی تعزیرت پاکستان 5247 PCA. اچھا، اس میں جناب ایک کیس ہے کہ ایک محبوب ربانی صاحب ہیں، ایکشن کوٹدو کینال ڈویژن محکمہ اریگیشن کوٹدو، حافظ محمد علی صاحب ہیں، ایکشن مشنری ڈویژن فیصل آباد، عابد رشید صاحب ہیں، ایکشن سابقہ مشنری ڈویژن فیصل آباد، چودھری نثار صاحب ہیں، گجر صاحب ہیں جی، چودھری نثار صاحب ایس ڈی او ہیں مشنری ڈویژن فیصل آباد کے، چودھری بیبر رحمان ایکشن لاہور ورک شاپ، مغل پورہ مشنری، یعنی اس سے سارے لوگ ہیں. اچھا، انہوں نے کیا کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ جب بھی کوئی کام، یعنی سپوز اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی یہ موبائل بنانا ہے، میں نے کہہ دیا اور میں نے کہا جی یہ موبائل، اور میں اپنے کیمرہ مین سے کہتا ہوں کہ یار یہ موبائل بنانا ہے، یار اس کا کتنے یہ مانے، ہم نے اتنے کا بنانا ہے، اس نے کہا جی میں بنا دوں گا. اچھا، ہم کہتے ہیں اچھا یار بنا دے، یہ بھائی ہمارے پاس موبائل بنانے کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ پیسے تم لے لو اور بنا دینا. اب اسی طرح ڈپارٹمنٹ کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو مشینری ونگ ایک علیحدہ ہے ڈپارٹمنٹ میں اریگیشن میں، اور جو باقی جو کینال ڈویژنز ہیں یا براجز کی جو ڈویژنز ہیں وہ علیحدہ ہیں. اچھا، مشینری والوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ جناب یہ کام کر دیں، 1 کروڑ روپیہ یا 50 کروڑ روپیہ انہوں نے ان کو دے دیا. ٹھیک ہے. اب وہ آگے کام انہوں نے کر کے دینا ہے. اچھا، پھر وہ بل بناتے ہیں، کون؟ مشینری ڈویژن والے، کہ جی دیکھیں ہم نے وہاں ڈیرا لگایا، وہاں پہ ہماری مشینری گئی، وہاں پہ ہمارے لانگری یعنی کوک آ گئے، ہم نے یہ کیا فلاں کیا، ہمارا خرچہ ہو گیا جی 14 کروڑ روپیہ. اب وہ ملی بھگت ہوتی ہے اگلے سب انجینئرز کی جو کلائنٹ ڈویژن ہوتی ہے، وہ ان کو ویریفائی کر دیتے ہیں جی ہاں جی مان لیا جناب تو 14 کروڑ لاتا ہے. اچھا، اگلی بات جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح یہ ڈیلے کرتے ہیں پروجیکٹس کو اور کس طرح یہ پیسے کماتے ہیں، یہ بھی میں بات کروں گا، لیکن میں ابھی ڈی جی صاحب کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں. کیس ہے جی 9/23 کا. اچھا، اس میں یہ ثابت ہو گیا اور اس میں اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے سر-10 جرم 409 420 468 471 477 477 اے تے PCA کا پایا جاتا ہے. رپورٹ ابتدائی اطلاع حاضہ بجرم مذکور مرتب کر کے نقل مثل پولیس بدست فیاض حسین کانسٹیبل حسب الحکم مجاز اتھارٹی جناب ADI مظفر گڑھ بھجوائی جا رہی ہے تکمیل. اچھا، یہ سارا کچھ ہو گیا، ابھی تک عدالت میں نہیں جا رہا. کیوں؟
کہ وہ چھوٹے اب بڑے اہلکار ہو, بڑے افسروں کے پاس اتنا ٹائم نہیں, ان کے پاس تو لوگ کمپلیننٹ اتنے آتے ہیں, سارا دن تو بیچارے سنتے رہتے ہیں. ڈی جی صاحب ہے تو وہ پورے پنجاب کو سن رہے ہیں. میں نے صرف کہا کہ ڈی جی صاحب اینٹی کرپشن کو کہ یہ میری درخواست ہے وہ یہ ہے کہ جتنے پینڈنگ کیسز پڑے ہوئے ہیں ان کو عدالتوں میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا. ایک تو ہو گئی یہ. اچھا اگلا کیس آ گیا جی, وہ ہے جی 28/22, یہ بھی ایک ایف آئی آر ہے, اور یہ بھی ہے جی کہاں کی, مظفر گڑھ کی. ٹھیک ہے جی, اس میں بھی اینڈ پہ وہ جو فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کاروائی پولیس حسب الحکم اتھارٹی ROC نمبر اتنا 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 اتنا, یعنی برخلاف میاں عبدالغفور ڈویژنل اکاؤنٹس آفیسر, حسن ممتاز خان ڈویژنل اکاؤنٹس آفیسر, چودھری نثار احمد SDO, میاں ارشاد اللہ SDO, خالد محمود ورک SDO, اظہر اقبال بھٹا سب انجینئر, تنویر حسین سب انجینئر, محمد طارق سب انجینئر, محمد اقبال سب انجینئر, لیاقت علی سب انجینئر موصول ہوئی. اچھا اس میں انہوں نے یہ اینڈ پہ یہ لکھ دیا ہے جبکہ شہباز احمد بھٹا کے فوت ہونے کی وجہ سے انکوائری سے اس کو وہ علیحدہ ہو گیا, اور ملزم عابد رشید ایکشن کے خلاف ڈپارٹمنٹل ایکشن منظور فرمایا, جبکہ کلائنٹ ڈپارٹمنٹ کے افسران کا کردار کا تعین دوران تفتیش کیا جائے گا. سر دست حالات و واقعات مضمون درخواست سے اطلاق یعنی ان دفعات کا اطلاق پایا جاتا ہے. کن کا؟ 477A 161 اور 409 420 468 471, جس پہ رپورٹ مرتب کر دی گئی ہے. کیا ڈی جی صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ایک کے بعد جا کے جب کہ وہاں ڈائریکٹر بھی لگائے ہوئے ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر لگائے ہوئے ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگائے ہوئے ہیں, CEOs لگائے ہوئے ہیں, ان کا کام کیوں نہیں کرتے, وہ اپنے وقت پہ تکمیل کیوں نہیں کرتے ان چیزوں کی. اچھا اب ایک اور آ گئی جی, یہ میں بتائی جا رہا ہوں ڈی جی صاحب کے نوٹس کے لیے. 8/23 یہ بھی مظفر گڑھ کی ہے جی, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ مظفر گڑھ کی, ایکسکیویٹر ڈویژن فیصل آباد, چودھری نثار احمد گجر SDO مشنری ڈویژن فیصل آباد, زاہد حسین ایکشن کینال آفیسر مظفر گڑھ, دلشاد حسین SDO سب ڈویژن جتوئی, عبد الرحمان سب انجینئر باڑا سیکشن. ان کے بارے میں انہوں نے کہا جی کہ بھی ہو گئی ہے, ہم نے انکوائر کر لی ہے. اچھا یہ ہے جی 8/23, ٹھیک ہے, مظفر گڑھ کی. تو یہ مجھے 19/4/23 کو انہوں نے بوقت 3/30 جو ہے نا وہ بحوالہ وہ جو انہوں نے دیا ہوتا ہے. اب یہ والی یہ کیوں نہیں عدالتوں کو جا رہی, کیا وجہ ہے, کیوں روکی جا رہی ہے, کیوں نہیں عدالتوں سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں, کیوں ڈیلے کروائی جا رہی ہے. یہی میری ڈی جی صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ڈی جی صاحب آپ ان چیزوں کو دیکھیں. ایک اور ہے جی 22/19, ان کے خلاف بھی جرم ثابت ہو گیا ہے. 22/19 کا مطلب ہے 22 نمبر جو کیس, اور سن 19 میں اب اتنے سارے. میں نے اب جو ڈی جی صاحب اینٹی کرپشن کو یہ جو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں وہ ان چیزوں کو دیکھیں. ایک تو 22/19 مظفر گڑھ کی ہے جی, اور ایک ہے جی 8/23 یہ بھی مظفر گڑھ کی ہے جی. آپ اندازہ کریں 6 سال ہو گئے عدالتوں میں کیسوں کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا. اچھا ابھی چونکہ پروگرام کا وقت ہم کم ہوتا ہے, اس کی اگلی میں تفصیل بتاؤں گا کہ کس طرح مشینری ڈویژن کے جو افسران ہیں وہ کس طرح یہ جو سارا سلسلہ ہوتا ہے. چونکہ جب میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا تو بہت سارے دوست حضرات بھی ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن بھائی ملک تو اپنا ہے. اچھا اگر ہم سپوز کوئی کرپشن کرتا ہے تو وہ کرپشن کر کے رہتا تو اسی ملک میں ہے, صحیح بات, گھر بھی اسی ملک میں بناتا ہے, بچے بھی اس کے اسی ملک میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ کے باہر چلے جاتے ہیں پیسے جو انہیں چاہیے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ پیسے بھی کس طریقے سے انہوں نے باہر کے ملک میں بھیجے ہیں وہ بھی میں آپ کو بڑا ثبوت کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا, اپنے ناظرین کو بھی دکھاؤں گا ثبوت کے ساتھ کہ وہ کس طرح پیسے دبئی میں گئے, کس طرح کینیڈا میں گئے, کس طرح آسٹریلیا میں گئے, اور کس طرح باقی ممالک میں گئے, وہ میں بتاؤں گا. یہ جو ڈیٹیل میری دبئی والی ہے وہ تو میں بڑی اتھینٹیکیشن کے ساتھ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے گئے اور کس طرح انہوں نے پیسہ اس طرح انہوں نے ٹرانسفر کیا دبئی کے, اور وہاں پہ دبئی بھی کیا کر رہے ہیں وہ لوگ, اور کس طرح کچھ لوگ یہاں. اس کی ڈیٹیل تفصیل میں اگلے شو میں بتاؤں گا کہ کلائنٹ ڈویژنز کیا کرتی ہیں, مشینری ڈویژنز وہ کیا کرتی ہیں. اس کا ہم بتائیں گے, کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے, لیکن ہم نے بتانا ضروری ہے. یہ میری کو باڈی لینگویج اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم کسی کو یہ خدا نخواستہ وہ آج کل نا ایک سلسلہ نیا چلا ہوا ہے شو کر کے نا جی, یا ٹی وی پہ بیٹھ کے یا ولاگ کر کے یا پوڈ کاسٹ کر کے بلیک میل کرتے ہیں. ارے بھائی نہ ہو, کیوں کرتے ہو کرپشن, کیوں لوگ تمہارے خلاف بات کرتے ہیں. اب یہ میں یہ وعدہ کر رہا ہوں اور میں اپنے ویور سے یہ اسپیشلی کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسے کیسے نکلتے ہیں, کس طرح ٹیکنیکلی پیسہ انہوں نے کمایا, اور ہم کس طرح ٹیکنیکلی باہر نکلوائیں گے انشاءاللہ میں اگلے شو میں یعنی کل والے شو میں پھر بتاؤں گا. بہت شکریہ خان صاحب آپ کا. آپ نے اتنے سارے آج ہم نے FIRs بھی دیکھی جن کو سن کے دماغ سن ہو گیا ہے. آئی ایم شیور کہ ویورس کا بھی ہوا ہوگا کہ کس طرح کرپشن ہو رہی ہے اور کس طرح ان کے اوپر انٹیروگیشن کے بعد بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے, کورٹ میں نہیں جا پا رہے کیسز. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین,
پھر ہم حاضر ہوں گے دوبارہ سے، ان کیسز کو آگے لے کے چلیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.